تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ میں آج ہم انشاءاللہ سورہ حجر کا دوسرا رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے دوسرے رکوع کا لفظی ترجمہ اور اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تفسیر اور تشریح آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ، اور بالتحقیق ہم نے بنایا فضا میں بروج کو، وَزَيَّنَّاهَا، اور ہم نے اسے مزین کیا، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے، وَحَفِظْنَاهَا، اور ہم نے اس کی حفاظت کی، من کل شیطان الرجیم، ہر شیطان سے رجیم سنسار کیے ہوئے، الا من استرق، مگر جو شیطان چوری چھپے، السمع، سنتا ہے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، پس اس کے پیچھے لگ جاتا ہے ایک شعلہ مبین، چمکتا ہوا ظاہر۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین ہم نے اسے پھیلا دیا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ڈال دیے اس میں لنگر، وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور ہم نے اگایا اس میں، من کل شیء، ہر چیز کو، موزون، ایک خاص مقدار پر، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے بنایا تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کا سامان، وَمَن، اور ان کو، لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، لَسْتُمْ لَهُ، نہیں ہو تم اسے، بِرَازِقِينَ، رزق دینے والے، وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی چیز، إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، مگر یہ کہ اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں، وَمَا نُنَزِّلُهُ، اور ہم اسے نہیں اتارتے ہیں، إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم، مگر ایک معلوم مقدار پر، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور ہم نے بھیجا ہواؤں کو، لَوَاقِحَ، جو بھری ہوئی ہے پانی سے، فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، پس ہم نے اتارا آسمان سے، ماءً، پانی، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پس ہم نے وہ پانی تمہیں دیا سیراب کرنے کو، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور نہیں ہے تم اس کے جمع کرنے والے، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، اور ہم ہی ہیں زندہ کرنے والے، وَنُمِيتُ، اور موت دینے والے، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ، اور بالتحقیق ہم جانتے ہیں آگے بڑھنے والوں کو، منکم، تم میں سے، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہم جانتے ہیں پیچھے ہٹنے والوں کو تم میں سے، پیچھے والوں کو بھی جانتے ہیں تم میں سے، وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک تیرا رب ان کو جمع کرے گا، إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ حکمت والا، علم والا ہے۔ سورہ حجر کے اس دوسرے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود پر اور اس کی توحید پر اور اس کی صفات پر، اس عالم رنگ اور بو سے اور اس عالم مشاہدہ سے اور اس کے اندر جتنی مخلوقات اور چیزیں ہیں، ان چیزوں سے استدلال کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود، صفات اور توحید کو ثابت کیا گیا ہے۔ یہ جو انسان ہے، انسان کے حصول علم کے ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔ یہ انسان موجودات کے ذریعے سے غیر موجود چیز کا علم حاصل کرتا ہے۔ ایک چیز جو اس کے دائرہ علم میں آ جاتی ہے، موجود ہے اور اس کے علم میں آ گئی ہے، اس پر وہ اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اس موجود چیز سے وہ دوسری غیر موجود چیز کا علم بھی وہ حاصل کرتا ہے۔ یہ انسان کے اندر اللہ نے ایک صلاحیت رکھی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے
وہ دیکھتا ہے ایک تصویر کو کہ بڑی بہترین اور خوبصورت تصویر بنی ہوئی ہے، تو اس تصویر کے دیکھنے سے جیسے اس کو اس چیز کا علم حاصل ہوتا ہے کہ یہ تصویر سامنے موجود ہے اور یہ تصویر ہے، اسی تصویر کی خوبصورتی سے اس کو اس بات کا بھی علم حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کے بنانے والا کوئی شخص، کوئی بہت بڑا فنکار، کوئی بہت بڑا آرٹ کا ماہر، تصویر بنانے کا ماہر تھا کہ اس نے بہت خوبصورت اور اچھی تصویر بنائی ہے۔ اور کوئی شخص اگر ایک تعمیر دیکھتا ہے، ایک عمارت دیکھتا ہے اور بڑی بہترین اور اچھی عمارت، تو وہ اس موجود چیز سے اس چیز کا بھی علم حاصل کرتا ہے کہ اس عمارت کے بنانے والا جو کاریگر ہے اور جو انجینئر ہے اور جو لوگ اس تعمیر کے بنانے کے اندر لگے تھے اور جو اس کے نقشہ بنانے والے تھے، وہ بڑے ماہر اور بڑے جو ہے سمجھدار اور زیرک اور دانا لوگ ہیں۔ یہ وہ نتائج ہیں جو نتائج انسان موجود چیزوں سے حاصل کرتا ہے، اور یہ علم کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے۔ اس میں کوئی بھی ذی عقل انسان اختلاف نہیں کرے گا الا یہ کہ وہ حجت بازی کرنے والا ہو اور وہ بداہتوں کا انکار کرنے والا ہو۔ ورنہ ایک بچہ بھی ہے، وہ بچہ بھی ایک موجود چیز سے ناموجود چیز کا علم حاصل کرتا ہے۔ ایک معصوم بچہ ہے تو وہ ایک معصوم بچہ جو ہے وہ ایک موجود چیز کو دیکھتا ہے اور وہ اس نے ایک کھلونا ایک جگہ رکھا ہوتا ہے جہاں پر اس کی جگہ ہے، جب وہ اس کھلونے کو اس جگہ پہ نہیں پاتا، دوسری جگہ پاتا ہے، تو اس کا یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ میرا کھلونا یہاں سے اٹھا کر یہاں پر کس نے رکھا ہے۔ ایک بچہ ہے، 4 سال کا 5 سال کا بچہ ہے، لیکن وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس عمل کے پیچھے لازماً کوئی نہ کوئی جو ہے کرنے والا ہے، اور پھر اس کے ذہنی ارتقاء جتنا ہوتا ہے اور ذہنی شعور اور ترقی جتنی ہوتی ہے، اتنا پھر اس کے علم کے اندر اور اس کے موجودات سے حاصل کردہ علم میں اتنی ہی زیادہ اس کی ترقیاں ہوتی ہیں۔ اب بچے کا علم تو صرف اتنا ہی محدود رہتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کام کے لیے کوئی کرنے والا ہے، لیکن ایک بالغ اور باشعور شخص جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ چیز اگر فلاں جگہ پڑی ہوتی تو خراب ہونے کا اندیشہ تھا، یہ چیز اگر فلاں جگہ پڑی ہوتی تو اندیشہ تھا کہ کوئی اس کو توڑ دے گا، کوئی جانور، کوئی چوہا، کوئی بلی جو ہے اس کو خراب کر دے گا، تو اس سے بچانے کے لیے جو ہے کسی شخص نے اس کو محفوظ جگہ پہ رکھا ہے۔ یہ ایک باشعور شخص کا علم ہے جو اس بچے کے علم سے آگے ہے۔ اسی طرح جتنا عقل کے اندر اور تجربے کے اندر اور شعور میں ترقی ہوتی ہے، اتنا ہی انسان موجودات سے غیر موجودہ چیزوں کا جو علم حاصل کرتا ہے اس میں بھی ترقی ہوتی ہے۔ اب ایک تصویر کو اگر ایک عام شخص دیکھتا ہے تو وہ صرف اس کی ظاہری خوبصورتی کی دیکھتا ہے، لیکن اگر ایک آرٹ کا ماہر اور ایک فنکار وہ اس تصویر کو دیکھتا ہے اور وہ اس کی باریکیوں کو بھی دیکھتا ہے، اور جب وہ اس کی باریکیوں کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ واقعی اس تصویر کو جس شخص نے بنایا ہے وہ بہت ہی بڑا جو ہے فنکار ہے اور اس فن کا بہت بڑا ماہر ہے۔ وہ باریکیاں جو باریکیاں اس کو نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ اس سے مخفی ہوتی ہیں، اور اس باریکیوں کو جاننے کے بعد وہ پھر اس بنانے والے کی مہارت کو جانتا ہے۔ جیسے کیا نام ہے، احرام مصر ہو گئے، یا جو ہے ہندوستان کے اندر یہ تاج محل وغیرہ اس قسم کی جو تعمیرات ہیں، اب ہم تو ان تعمیرات کو دیکھتے ہیں تو وہاں بھئی بہت اچھی خوبصورت ہے، لیکن ایک انجینئر جو اب ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور ایک اس فن کا متعلقہ شخص، تعمیرات کے ساتھ متعلقہ شخص جب ان جو ہے تعمیرات کو دیکھتا ہے تو وہ اس کی باریکیوں کو دیکھ کر اور اس تعمیرات کی باریکیوں کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کی مہارت اور اس کے علم اور اس کی حکمت کا قائل ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا علم ہے کہ جو انسان کی فطرت میں رکھا گیا اور جو بالکل بدیہی علم ہے، موجودات کے ذریعے سے غیر موجودہ چیز کا علم حاصل کرنا۔ پھر جتنا ذہنی ارتقاء ہوگا اور تجربے میں وسعت ہوگی
اور جتنا جو ہے اس کے اندر فراخی ہوگی اور جتنا اس فن کے اندر مہارت ہوگی، اتنا وہ غیر موجودہ چیز کا جو علم حاصل ہوگا اس کے اندر اتنی ہی وسعت ہوگی اور اتنی ہی کشادگی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اس نظام کو رکھا، یہ فلکیات کا نظام اللہ نے رکھا، زمین کا نظام اللہ نے رکھا، مویشیوں کا نظام، یہ سارے نظامات اللہ نے رکھے ہیں، اور انسانوں کو دعوت دی کہ آؤ ان نظاموں کے اندر غور کرو۔ سب سے پہلے تو اس نظام کی جو بناوٹ ہے اور اس کی سند ہے اور اس کا جو چلن ہے، تو اس نظاموں کے اندر یہ اگر کوئی شخص غور کرے گا تو ہر فعل کے لیے کوئی فاعل تو لازماً ہوتا ہے۔ تو اس سے اتنا تو پتہ لگ جاتا ہے کہ لا، اس کے بنانے والا کوئی ہے، کوئی کریئیٹر اس کا ہے، کوئی ہے جو جس نے اس نظام کو بنایا۔ پھر جب اس نظام کی باریکیوں کو دیکھتا ہے تو پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ بنانے والا جو بھی ہے وہ بڑے علم والا اور بڑے حکمت والا اور بڑی دانائی والا اور بڑی سمجھ والا ہے کہ اس نے اتنی باریکیوں سے جو ہے اس علم اپنے علم کے مطابق ان چیزوں کو بنایا اور تخلیق دی۔ تو یہ ایک ایسا علم ہے کہ جو علم جو ہے انسان بالکل مخلوقات کے وجود سے حاصل کر سکتا ہے اور مشاہدے کا علم ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ جتنا بھی مشاہدے کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں اور جتنا ان کے اوپر مخلوق کی باریکیاں واضح ہو رہی ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کے کریئیٹر اور خالق کے علم اور اس کی صنعت اور اس کے دانائی اور اس کے قدرت کے قائل ہوں، بجائے اس کے قائل ہونے کے کہ انہوں نے خدا کے وجود کا اور فاعل کے وجود کا ہی انکار کر دیا اور کریئیٹر کے وجود کا انکار کر دیا۔ اور بعض تو ایسے بیوقوف اور بدبخت ہیں کہ انہوں نے اس چیزوں کے وجود کو منسوب کر دیا ایک ذرات کی طرف، ایٹم کی طرف، کہا یہ سب کچھ ایک ایٹم کرتا ہے، ایک جرثومہ کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے ایک جرثومہ کر رہی ہے، ایک ایٹم کر رہا ہے، بس یہ ایک چیز ہے، ایک نظام ہے، ایٹم کر رہا ہے، یہ سب چیزیں۔ حالانکہ دیکھیں، مادہ جب بھی کوئی چیز کرتا ہے، مادہ کوئی بھی ایٹم کوئی بھی عمل کرتا ہے تو وہ عمل اپنی طاقت کے مطابق کرتا ہے۔ کوئی بھی مادہ ہو، کوئی بھی ایٹم ہو، کوئی بھی ذرہ ہو، تو وہ جو عمل کرتا ہے وہ عمل اپنی طاقت کے مطابق کرتا ہے، نہ کہ ضرورت کے مطابق کرتا ہے۔ آگ ہے، اب آگ جلاتی ہے اور جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے اتنی چیزوں کو وہ جلاتی ہے، اور جو ہے پانی ہے، اس کی صفت ڈبانے کی ہے، تو جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے وہ چیزوں کو ڈباتی ہے، غرق کرتی ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں مادے، یہ عمل کرتے ہیں لیکن اپنی طاقت کے مطابق عمل کرتے ہیں، یہ ضرورت کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں۔ ایک دانا اور حکیم شخص، سمجھدار آدمی، وہ ان چیزوں کو ضرورت کے مطابق استعمال کرتا ہے، وہ ان چیزوں کو ضرورت کے مطابق ان کو خرچ کرتا ہے۔ آگ اتنی جلاتا ہے کہ جس سے جو ہے وہ مقصد حاصل ہو جائے، کھانا پک جائے، چائے پک جائے، گوشت پک جائے، روٹی پک جائے۔ پانی وہ اتنا جمع کرتا ہے کہ جو اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہو۔ کبھی بھی کوئی بھی آئٹم جو ہے اور کوئی بھی مادہ وہ اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، ضرورت کے مطابق عمل نہیں کرتا، بلکہ اس کا جو عمل ہوتا ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق ہوتا ہے۔ ہم اس نظام، کائنات کے اس نظام کو دیکھ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر ان چیزوں کو پیدا کیا ہے تو وہاں پر پھر ہم دیکھ رہے ہیں ان کی فراہمی بھی ایک ضرورت کے حساب سے ہو رہی ہے، جیسے اس آیت میں آگے آنے والی، ان کی فراہمی بھی مخلوق کو ایک حساب سے ہو رہی ہے، ایک لمٹ سے ہو رہی ہے، کوئی ان لمٹ کام نہیں ہے۔ تو اگر یہ چیزیں کرنے والی مادہ ہوتی تو پھر یہ ایک لمٹ کے اندر یہ نظام نہیں چل رہا ہوتا۔ اس نظام کا ایک لمٹ کے اندر چلنا، ایک مقدار کے اندر چلنا، ایک وزن کے ساتھ، ایک مناسبت کے ساتھ چلنا، یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ کوئی ذات ایسی حکیم ہے، جو دانا ہے، جو ان طاقتوں کو جو ہے ضرورت کے مطابق، جتنی انسان کی ضرورت ہے اس کے مطابق ان طاقتوں کو استعمال کر رہی ہے، اور وہ ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ان کائناتی مشاہدوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو متوجہ کیا
کہا یہ سب اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیلیں ہیں، اس میں آپ غور کرو، نتائج خود آپ جو ہے خود بخود آپ کو حاصل ہوگے، اس لیے کہ علم کا یہ حصول کا ذریعہ آپ کے اندر اللہ نے رکھ دیا ہے، آپ ان میں غور تو کرو۔ سب سے پہلے اللہ نے فلکیات کو پیش کیا، فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور ہم نے بنایا فی السماء، سما کا اطلاق آسمان پر بھی ہوتا ہے جو ایک جسم ہے، ایک جرم ہے، 7 آسمان ہیں، اور سما کا اطلاق فضا پر بھی ہوتا ہے۔ عرب کے اندر کہتے ہیں فقہ اللغہ میں علامہ ثعلبی نے لکھا ہے کل ما علاک فاضل لک فهو السماء، ہر چیز جو آپ کے اوپر ہے اور آپ کا سایہ فگن ہے تو وہ جو ہے سما ہے، تو اس لیے اس فضا کے اوپر بھی سما کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر سما سے مراد فضا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس فضا کے اندر بروج بنائے۔ بروج برج سے ماخوذ ہے، برج کہتے ہیں ظاہر اور باہر چیز کو، اسی سے ولا تبرجوا تبرج الجاہلیت الاولی، آگے سورہ احزاب کی آیت ہے یہ کہ بن ٹھن کے اپنے زیب و زینت کو جو ہے ظاہر مت کرو، جیسے جاہل عورتیں جو ہے وہ اپنی زیب و زینت کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو برج کے اپنے معنی تو ظہور کی، اس کا مصداق کیا ہے؟ تو بعض رات نے اس کا مصداق جو ہے یہ چاند، سورج، ستارے اور ان کے راستوں کو بتلایا ہے۔ جیسے فلکیات، قدیم فلکیات کے اندر 12 برج بتلائے جاتے تھے، تفسیر خازن کے اندر ان کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ 12 برج ہے، ہوت ہے، ثور ہے، اسد ہے، سنبلہ ہے، تو اس قسم کے 12 برج وہ بناتے ہیں اور اس میں بتاتے ہیں کہ سورج اور چاند اس کے اندر حرکت کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے حساب سے وہ بتاتے ہیں کہ وہی کب جو ہے بارش ہوگی، موسم کیسا ہوگا اور کیسا نہیں ہوگا، اور اسی برج کے حساب سے جو ہے یہ نجومی حضرات وہ لوگ بعض مستقبل کی باتیں بتانے کی جسارت کرتے ہیں، جو کہ دعویٰ ہے علم غیب کا اور کفر ہے۔ تو بعض حضرات نے برج سے مراد یہاں پر وہ ان سیارات کے راستے مراد لیے ہیں، جیسے قدیم فلکیات کے اندر 12 راستے ہیں۔ بروج دوسرے معنی برج کے قلعے کے آتے ہیں، قلعہ جیسے ہوتا تھا، قلعہ حفاظت کے لیے جو ایک قلعے بنائے جاتے تھے پہلے زمانے میں، تو اس کا اطلاق قلعوں کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ قلعہ جو ہے جیسے 5ویں سپارے کے اندر بھی ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت تمہیں پکڑ لے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کیوں نہ کر لو، لیکن موت آ کے رہے گی۔ تو بعض حضرات نے سیاروں کے راستے مراد لی ہیں اور بعض حضرات نے اس سے قلعے مراد لیے ہیں کہ آسمان میں ہم نے قلعے بنائے ہیں۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کی قلعوں کی حقیقت کیا ہے، اور یا جو ہے سائنسدان وہاں تک پہنچے تو اس کی وضاحت وہ کر سکے گی کہ وہ قلعے کیسے ہیں۔ اکثر مفسرین نے یہاں پر بروج کا مصداق جو ہے وہ ستارے بتلایا ہے، ستارے، سیارے، اور اس کے اوپر دلیل آیت کا آخری حصہ بتلایا وَزَيَّنَّا، کہ اس کو اللہ نے زیب و زینت قرار دیا۔ تو قرآن مجید میں جگہ جگہ ستاروں کو اور سیاروں کو اللہ تعالیٰ نے زیب و زینت قرار دیا، تو وہ فرماتے اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ بروج سے مراد ستارے اور سیارے ہیں جو آسمان پہ ہمیں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال بروج جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس فضا کے اندر بہت سارے ستارے بنائے ہیں، جیسے مشہور جمہور کا قول ہے سیارے ستارے بنائے ہیں، یا ان کے راستے بنائے ہیں، یا ہم نے محل اور قلعے بنائے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اس کے مصداق 3 ہیں، اس لیے ہم نے بروج کا ترجمہ ہی نہیں کیا، ہم نے بروج کے معنی ہی بروج کے ساتھ کیے ہیں تاکہ کوئی بھی مصداق جو ہے اس کو متعین نہ کیا جا سکے۔ بہرحال جمہور نے یہاں پر بروج کے معنی ستاروں کے اس کو ترجیح دی ہے۔ وَزَيَّنَّاهَا، اور ہم نے اسے مزین کیا، آراستہ کیا، خوبصورت کیا، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ کس کو؟ حاضمیر جو ہے سما کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے، آسمان کو ہم نے مزین کیا، فضا کو ہم نے مزین کیا، بروج کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے کہ ستارے اور سیارات کو ہم نے جو ہے مزین کیا۔ اور واقعی گاؤں دیہات میں جب آپ آسمان کے نیچے لیٹ کے رات کے وقت آسمان کا ایک نظارہ کریں تو بہت ہی آسمان ستاروں سے بھرا ہوا بہت خوبصورت نظر آتا ہے، اور بہت ہی دلکش منظر ہوتا ہے کہ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہو، اور بڑا جو ہے اچھا لگتا ہے۔ تو اسی کا ذکر ہے کہ ہم نے اس کو مزین کیا۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم نے پیدا کیا،
بلکہ صرف ستارے ہیں اور بھیڑنگے، بلکہ نہیں، اس کو ہم نے زیب و زینت کا ذریعہ بھی بنایا۔ تو یہ تو اللہ کے وجود پر بھی دلالت ہے، اللہ کی قدرت پر بھی دلالت ہے، اللہ کے علم پر بھی دلالت ہے، اللہ کی حکمت پر بھی دلالت ہے۔ جیسے تصویر کی باریکیاں اس نے دیکھی، عمارت کی باریکیاں جو ہے اس نے دیکھی اور بتا دیے کہ کاریگر جو ہے بڑا ماہر ہے۔ تو وہ جب وہ زیب و زینت دیکھتا ہے اور اس نظام کے اندر دیکھتے ہیں ماہر فلکیات، تو پھر وہ حیران رہ جاتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ واقعی اس نظام کو بنانے والا کوئی دانا اور سمجھدار ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا، پھر ہم نے یہ جو آسمان کا یہ نظام ہے، فضا کے اندر یہ جو ستارے سیارے ہیں، ہم نے اس کو محفوظ کیا، ہم نے من کل شیطان، ہر شیطان سے، رجیم جو سنسار کیا۔ رجیم رجم سے ماخوذ ہے، رجم کہتے ہیں کسی کو سنسار کر دینا۔ جیسے شریعت کے اندر ہے کہ اگر کوئی شخص شادی شدہ ہے اور زنا کر لے تو حکم یہی شریعت کا کہ اس کو جو ہے سنسار کر لیا جائے۔ تو رجیم فعیل بمعنی مفعول کے، بمعنی مرجوم کے، یعنی ہر ایسا شیطان جو کہ سنسار کیا ہوا ہے۔ تو یہ شیاطین جو ہے وہ انسان اس کائنات کو تباہ کر سکتے تھے اور اس نظام کو جو ہے وہ تباہ کر سکتے تھے، انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ انسانوں کے سب سے بڑے دشمنی شیاطین تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کائناتی نظام کی حفاظت اللہ نے خود کی ہے، ورنہ شیاطین تو ایسے طاقتور تھے کہ اس نظام کو خراب کر دیتے۔ اور یہ تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے طور پر جو ہے اس پورے کائنات کی حفاظت فرمائی، ہر قسم کے زہریلے وائرس سے، ہر قسم کے برے آفات سے، ہر قسم کے شیاطین کے ٹوٹکوں سے اور شیاطین کی جو سائنسی ترقی ہے اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کی حفاظت فرمائی اور پورے اس کائناتی نظام کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے ہر قسم کے شیطان سے۔ رجیم جو سنسار کیا ہوا، رجیم کے ایک معنی تو مشہور یہی ہے سنسار کیا ہوا، دوسرا مشہور معنی اس کا مردود کے بھی آتے ہیں۔ یہ اس کا لازمی معنی ہے، اس لیے کہ جو سنسار کیا ہوتا ہے وہ مردود ہوتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، عام طور پہ ترجمہ اس کا یہ لکھا ہوتا ہے کہ شیطان مردود سے۔ تو یہ شیطان مردود جو ہے یہ ہر وقت انسان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور ہر وقت ہر وہ چیز جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے اس کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کائنات کے اس نظام کو اگر کسی ذات نے بچا کے رکھا ہوا ہے ان شیاطین کے اثرات سے تو اللہ کی ذات ہے۔ الا من استرک، اب ان کا کوئی اور دسترس نہیں ہے اس کائناتی نظام میں، اس فلکیات کے نظام کے اندر شیطان کی کوئی بھی پہنچ نہیں ہے اس کی۔ ہاں یہ زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں، یہ ان کو کاہن بیچتے ہیں جن کے ملازم بنتے ہیں اور جن کے غلام بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے جادو کے ذریعے ان کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ ان جنات کو بھیجتے ہیں اور شیاطین کو بھیجتے ہیں تاکہ جا کر اوپر فرشتوں کی گفتگو سنیں، اور فرشتے جب وہ گفتگو کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے تھے اور اس کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے مذاکرہ اس کا کرتے تھے، اور وہ فیصلے مستقبل کے متعلق ہوتے تھے کہ بھئی فلاں کو موت دینی ہے، فلاں جگہ جو ہے تباہی آنی ہے، فلاں جگہ بارش ہونی ہے، فلاں جگہ ایسے۔ تو ان جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم جاری کیے جاتے اور فرشتے آپس میں ان کا تذکرہ کر رہے ہوتے، تو یہ جنات، یہ شیاطین جا کر ان باتوں کو سنتے اور پھر سن کر جو ہے اس کو لا کر اپنے آقا اور اپنے کاہن کو جو ہے وہ باتیں بتلا دیتے، اور پھر وہ کاہن اس میں اپنی طرف سے جھوٹ سچ ملا کر جو ہے وہ لوگوں کو بتلاتا۔ اب وہ لوگ اس کی اس ایک بات سے جو ہے اس کے ولایت کے اور اس کے کیا نام ہے کمال کے اور اس کے فضیلت کے معترف ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ جس کفر اور شرک کی طرف ان کو بلاتا، یہ جو ہے لوگ اس کے پیچھے جاتے اور اس کو جو ہے بڑا پہنچا ہوا بابا اور بڑا پہنچا ہوا بزرگ اور بڑا پہنچا ہوا ولی سمجھتے۔ تو یہ ایک صورت تھی شیطان کی اور جنات کی اوپر جانے کی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پھر اس کے اوپر بھی پابندی لگا دی کہ یہ لوگ اب اوپر نہیں جا سکتے، تو لہذا اب یہ جاتے بھی ہیں تو چوری چھپے جاتے ہیں، چوری چھپے جاتے ہیں کہ چھپ چھپ کر جاتے ہیں
اور بات سن کر جو ہے نیچے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس میں وہ ناکام رہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فضا کے اندر شہاب ثاقب قسم کے میزائل مقرر کیے ان کے خلاف. تو جیسے ہی یہ کوئی بات سن کر جو ہے نیچے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب جو ہے وہ ان کے اوپر آ کر گرتا ہے اور ان کو جلا کر بھسم کر دیتا ہے. ویسے ہی شہاب ثاقب گرتے رہتے تھے، ابھی بھی گر رہے ہیں، تو ضروری ہر شہاب ثاقب جو ہے وہ ان شیاطین کو جلائے نہیں، بلکہ شہاب ثاقب جب وہ اور جو کام لیے جاتے ہیں ان میں سے ایک کام یہ بھی لیا جاتا کہ ان کے ذریعے سے جو ہے شیاطین کو جو ہے وہ جھلسا دیا جاتا، ہلاک کر دیا جاتا تھا. تو صرف یہ اتنی دسترس ہے، لیکن وہ دسترس بھی ان کی جو ہے وہ روک دی گئی، اور اب صرف یہ چوری چھپے جاتے ہیں، اور چوری چھپے کوئی بات ہوتی ہے اور اس کو نیچے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہیں چھوڑتے اور اس میں بھی ان کو ہلاک فرما دیتے ہیں اور تباہ کر دیتے ہیں. صرف اتنی ان کی ایک جو ہے دسترس تھی اور کچھ بھی نہیں. تو اس نظام کے اندر، اس کائناتی نظام کے اندر، فلکیات کے نظام کے اندر ان کی شیاطین کی کوئی دسترس نہیں. کوئی بات پہلے سنتے تھے اور اس سے بھی محروم کر دیے گئے. الا من استرقا، استثناء یہاں پر منقطع ہیں، ہاں مگر جو اس طرح کا چوری چھپے السمع، بات سن دے تو بات سن کے وہ پھر آگے نیچے پہنچا نہیں سکتا ہے. فأتبعوا شہاب مبین، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے شہاب، ایک شعلہ مبین جو ظاہر ہوتا ہے، چمکتا ہوا ہوتا ہے. تو شہاب اصل میں ہر چمکدار چیز کو کہتے ہیں، تو وہ ستارہ بھی جو ہے وہ چمکدار ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو شہاب کہا جاتا ہے. تو شہاب ثاقب جو ہے اس کی تفصیل سورہ صافات کے اندر ہے، سورہ جن کے اندر ہے کہ کس طریقے سے ان کو استعمال کیے کر کے جنات اور شیاطین کو اوپر جانے سے روک دیا گیا ہے. تفصیل انشاءاللہ اس کی وہیں پر بیان ہوگی. یہاں پر صرف اتنی بیان بتلایا جا رہا ہے کہ شیاطین اور جنات کی جو دسترس ہے، یہ تو کائنات کی تباہی کے اندر بالکل ان کی کوئی دسترس نہیں ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا یہ کام نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کائنات کے نظام کو جو ہے تباہ کرے. اور باقی یہ ہے کہ زیادہ زیادہ فرشتوں کی باتیں سن سکتے تھے، پھر بعد میں اس سے بھی یہ روک دیے گئے، الا یہ کہ کوئی چوری چھپے سن لے، لیکن اس کے پہنچانے میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوتے. تو یہ فلکیات کے نظام کو اللہ نے بنایا اور بڑے خوبصورت انداز سے بنایا، اور اس کو انسان کے فائدے میں لگایا اور اس کو محفوظ کر دیا بالکل. تو جس ذات نے اس کو بنایا ہے، یہ سائنسدان ہی ہمیں بتائے، ان سائنسدانوں نے ہی ہمیں بتایا کہ بہت ہی عالیشان نظام ہے. ان سیارات کا نظام، ان فلکیات اور کہکشاؤں کا نظام، یہ زمین کی حرکت، یہ سورج کی حرکت، یہ مریخ، یہ مشتری، یہ جس طریقے سے ان کے چکر لگ رہے ہیں اور یہ گردش کر رہے ہیں، ان سائنسدانوں نے ہی تو ہمیں بتلایا. اور جب ان کے اس حرکات میں ہم نے سنا تو ہمارے تو رنگوٹے کھڑے ہو گئے، اتنا عالیشان نظام اللہ تعالیٰ کا ہے. لیکن یہ بدبخت جو ہے بجائے اس کے کہ اس سے اس ذات کی علم اور قدرت اور حکمت کے معترف ہوتے، اس کا اللہ کے وجود کا انکار کر بیٹھے. تو بہرحال یہ فلکیات کے نظام کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. اب زمین کے نظام کو، عرضی نظام کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے وجود، قدرت، توحید اور صفات پر دلیل کے طور پر پیش فرماتے ہیں والارض مددناہا، اور زمین ہے مددناہا، ہم نے اس کو پھیلا دیا. زمین کو پھیلا دیا، اس سے بعض جو ہے قدیم لوگ تھے انہوں نے یہ مسئلہ نکال دیا کہ یہ جو زمین کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ یہ کروی ہے، گوین کی شکل میں، یہ غلط ہے، بلکہ زمین جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، پھیلاؤ کے اندر ہے، یہ کوئی کروی چیز نہیں. تو ان حضرات نے یہ مددناہا کے لفظ سے جو ہے نا زمین کی کرویت اور گول ہونے کا انکار کیا. یہ استدلال ان لوگوں کا ناقص ہے. زمین کروی ہے جیسے کہ مشاہدے کے اندر ہے، زمین کی کرویت کے اوپر سورہ نازعات کی آیت جو ہے وہ دلالت کرتی ہے، بلکہ اس کے پورے شیپ کے اوپر سورہ نازعات کی آیت دلالت کرتی ہے، جیسے وہاں پر اس کا ذکر آ جائے گا. باقی یہ جو مدد کا لفظ آیا، مدد کے معنی آتے ہیں کھینچنے کے، دراز کرنا، کھینچنا، بڑھانا، یہ معنی اس کے آتے ہیں. تو مددناہا اگر ایک کروی چیز ہے اور تو اس کو بھی جب آپ ایک بنانے کی کوشش کرو گے تو اس کو اس کے نقطہ ابتدا سے کھینچو گے آپ نا. آپ ایک کوئی گیند بنانا چاہتے ہو تو جہاں سے اس کی شروعات ہے تو
تو آپ شروعات سے اس کو کھینچو گے اور پھر کھینچ کر جو ہے گیند کی شیپ اور شکل بنے گی نا. تو کروی چیز میں بھی کھینچنا تو پایا جاتا ہے. تو مدد نہ کے لفظی جو معنی کھینچنے کے معنی آتے ہیں، اور اس کھینچنے کے مفہوم کے اعتبار سے اس کے مفہوم میں اور کرویت کے مفہوم کے اندر کوئی جو ہے تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہے. اس لیے کہ کروی چیز کی بھی اور گول چیز کی بھی ابتدا جس نقطے سے ہوگی تو اس نقطے سے اس کو کھینچ کر اور اس کی ابتدا کی جگہ سے اس کو کھینچ کر کروی شیپ اور شکل دی جائے گی. اور اگر ہم مددنا کے معنی ایسے ہی کر لیں جیسے حضرات کرتے ہیں، پھیلاؤ کے معنی کر لیں، تو پھر زمین کو جو پھیلا ہوا بتلایا کہ ہم نے زمین کو پھیلا دیا، تو ظاہر نظر کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے تو آپ چلتے جاؤ تو زمین آپ کو پھیلی ہوئی نظر آئے گی، ہر طرف پھیلی ہوئی نظر آئے زمین. آپ دیکھو یہ تو جب آپ زمین سے باہر نکل جاتے ہیں تب آپ کو اس کی کرویت نظر آتی ہے، لیکن آپ چلتے جائیں، گاڑی میں سفر کرتے جائیں تو آپ کو زمین گول نظر تھوڑی آئے گی، زمین تو آپ کو جو ہے پھیلی ہوئی نظر آئے گی. تو زمین کو جو پھیلا ہوا بتلایا گیا یہ اس کے ظاہری مشاہدے کے اعتبار سے پھیلا ہوا بتلایا گیا ہے، عوام کے اعتبار سے، ظاہر بین کے اعتبار سے پھیلا ہوا بتلایا گیا ہے، اور ظاہر کے اعتبار سے پھیلی ہوئی ہے. جیسے پہاڑ ہیں، بڑے اونچے لمبے پہاڑ ہوتے ہیں، اب وہ اونچے پہاڑوں کے اندر بڑے بڑے میدان ہوتے ہیں، کھیت ہوتے ہیں، اور وہ اس میں پھیلاؤ ہوتا ہے. لیکن کیا یہ پھیلاؤ ان پہاڑوں کے اونچے اور بلند ہونے کے منافی ہے؟ نہیں. پہاڑ اونچے ہیں، بلند ہیں، لیکن اس میں جو ہے کیا نام ہے، وہ اتنے اونچے اور بلند ہوتے ہیں کہ اس میں جو پھیلاؤ ہوتا ہے تو وہ پھیلاؤ جو ہے وہ ظاہر کے اعتبار سے ہوتا ہے. ورنہ اگر آپ ان پہاڑوں کو نیچے سے دیکھیں تو آپ کو پھر وہ پہاڑ اونچے نظر آئے گے. لیکن جب آپ اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤ گے اور اس میں بڑے میدان کے اندر آپ دیکھو گے تو آپ کو ہر طرف جو ہے وہ پھیلا ہوا نظر آئے گا، حالانکہ وہ پہاڑ پھیلا ہوا نہیں ہے. تو جو یہ کہا کہ زمین پھیلی ہوئی ہے تو وہ زمین پہ جو لوگ آباد ہیں ان کے اعتبار سے پھیلی ہوئی ہے، اور جو زمین کو روی ہے وہ حقیقت میں ہے، اور وہ ان لوگوں کے اعتبار سے جو کہ زمین سے باہر آؤٹ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ زمین کو دیکھتے ہیں تو ان کو کروی نظر آتی ہے. تو بہرحال اس لفظ سے ان کا یہ استدلال باطل. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے زمین میں رواسی اصل میں کہتے ہیں لنگروں کو، جو جہاز کے لنگر ہوتے ہیں، تاکہ وہ جہاز جو ہے وہ خشکی پہ جب پہنچتا ہے تو لنگر ڈال دی جاتے ہیں تاکہ وہ ڈانو ڈول نہ ہو، حرکتیں نہ کرے اور پانی میں بہہ کر دور نہ چلا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو تعبیر کیا لنگر کے ساتھ. اب اس کی حکمت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن سورہ لقمان میں اور سورہ نحل وغیرہ میں ہے کہ ان تمید بکم، تاکہ تمہیں یہ ہم نے لنگر ڈال دیے زمین پہ، یہ پہاڑ ہم نے ڈال دیے، یہ اس لیے ڈال دیے ہیں کہ یہ تمہیں لے کر جو ہے ایک خاص انداز سے چلے. مادہ یمیدو کے ایک معنی آتے ہیں گھومنے کے، چکر لگانے کے، تو گھومنے کے معنی آتے ہیں. تو یہ گھومے، تمہیں لے کر ایک مناسب انداز سے جو ہے گھومے، اس کے گھومنے میں اعتدال ہو، یوں ڈانو ڈول ہو کر جو ہے نہ گھومے کہ تمہیں جو ہے کبھی دائیں طرف گر رہے کبھی بائیں طرف گر رہے. جیسے سمندر میں جب بھونچال آ جاتا ہے تو وہ کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگ کبھی دائیں طرف گر رہے تھے کبھی بائیں طرف. تو تمہیں اس بھونچالوں سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر پہاڑ نصب کر دی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے تمہاری جو ہے آبادی کے لیے یہ اسباب فراہم کی. زمین دی، اس کا پھیلاؤ تمہیں دیا، ہر جگہ ایسے پہاڑ نہیں، زمین پھیلی ہوئی ہے، اور پھر اس میں پہاڑ ڈال دیے تاکہ تمہیں لے کر صحیح انداز سے وہ زمین گھومے اور ڈانو ڈول نہ ہو. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلٍّ، اور ہم نے اگایا اس میں، کس میں؟ اکثر مفسرین نے ضمیر کو لوٹایا ہے زمین کی طرف. ہم نے اگایا زمین کے اندر من کل شیء، ہر چیز کو موزون ایک خاص معلوم مقدار میں. ابن عباس نے ترجمہ کیا ہے. تو ایک خاص معلوم مقدار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ مشاہدہ کریں. سبحان اللہ، دلوں میں ڈالنے والی ذات کون ہے؟ صرف ایک اللہ کی ہے. ایک کسان کے دل میں آتا ہے کہ میں چاول اگاؤں، دوسرے کے دل میں آتا ہے کہ میں ٹماٹر اگاؤں، تیسرے کے دل میں آتا ہے کہ میں گندم اگاؤں، چوتھے کے دل میں آتا ہے کہ میں کپاس اگاؤں، پانچوں کے دل میں کچھ اور آتا ہے کہ میں اس دفعہ یہ فصل اس دفعہ یہ فصل کروں. تو یہ کون دلوں میں ڈالتا ہے ان کے؟ اور دیکھو اتنی ہی مقدار جو ہے زمین پیداوار کرتی ہے کہ جتنی مقدار لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے.
نہ ان کی مقدار گھٹتی ہے، حتیٰ کہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوتی ہے اور اس سے بچ بھی رہا ہوتا ہے، تو یہ انسان ظالم جو ہے کیا کرتے ہیں، یہ لوگوں کے اندر افلاس اور بھوک پیدا کرنے کے لیے اس خوراکوں کو ضائع کرتے ہیں، جیسے کفار کرتے ہیں، انگریز کرتے ہیں کہ بڑے ڈھیر جو ہے خوراکوں کا وہ لوگ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں، آپ اس نظام میں آپ غور کریں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب کوئی بے جان مادہ تھوڑی کرنے والی یہ چیزیں، کوئی بے جان آئٹم کرنے والا نہیں ہے، یہ کوئی ذات ہے جو حکیم حکمت والی ہے۔ کس نے جو ہے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ایک شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا، دوسرا انجینئر بنتا ہے، تیسرا گاڑی میکینک بنتا ہے، چوتھا ہوٹل والا بنتا ہے، پانچواں جو ہے درزی کا کام سیکھتا ہے، چھٹا کوئی اور کام سیکھتا ہے۔ جتنی انسان کی ضرورتیں ہیں اور جتنی انسان کی ضرورتوں کے کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر ڈالتا ہے۔ آپ اس نظام میں غور کریں، اگر سب کے دلوں میں یہ بات آ جائے ہم سب ڈاکٹر بنیں گے اور سب ڈاکٹر بنے، اور تو مجھے بتاؤ تو باقی دوسری ضرورتیں کون؟ کیسے اللہ نے نظام رکھا ہے؟ یہ جمعدار اور بھنگی جو ہے ان کے دلوں میں کس نے ڈالا کہ تم بھنگی کا کام کریں؟ کوئی انسان بھنگی بننا چاہتا ہے، لیکن یہ اللہ نے نظام بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے دلوں میں نہ ڈالتے تو مجھے بتاؤ کہ کیا نام ہے، کتنی بڑی ضرورت جو ہے انسانوں کی اس دور کے حساب سے کیا وہ کہاں سے پوری کی جاتی؟ یہ کچرا اٹھانے والے لوگ، یہ گندگی صاف کرنے والے لوگ، ان کے دلوں کے اندر یہ باتیں کس نے ڈالی؟ یہ صرف ڈالنے والی ذات ایک اللہ ہے۔ ایک خاص مقدار سے چیزیں تیار ہو رہی ہیں، پھر اس خاص مقدار سے جو ہے وہ دکان تک آتی ہے۔ سبحان اللہ، آپ کیا کیا میں بتاؤں، دکاندار چیزیں لے کر آتا ہے، چینی لاتا ہے خاص حساب سے، اور دیکھیں اس کے پاس گراہک بھی اتنی آتے ہیں جتنی وہ چینی لاتے ہیں، وہ ایک لمٹ میں ایک ہفتے کی دیکھتے ہو دکان میں ختم۔ برگر والا ہے تو وہ اس حساب سے ڈبل روٹیاں رکھتا ہے، حلیم والا ہے تو وہ اتنے حساب سے، بریانی والا ہے تو اس حساب سے بریانی وہ بنا رہا ہے۔ یہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ پھر اسی حساب سے گاہک آتے ہیں۔ اچھا پھر وہ ٹائم بھی دیکھیں نا، آپ اس ٹائم پہ بھی غور کریں، وہ ٹائم بھی آپ دیکھیں کہ دیکھیں ایک گاہک آ رہا ہے 10:01 اور 5 سیکنڈ پہ، دوسرا آ رہا ہے جو ہے 10:02 پہ، تیسرا آ رہا ہے 10:10 پہ۔ یعنی جتنے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے خریدنے کی اور طلب کی چاہت جو ہے اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہے ہیں، تو وہ یہ بھی نہیں ہے کہ سب کے دلوں میں یہ 10 بجے سب کے دلوں میں یہ چاہت ڈال دی بھائی ہمیں بریانی کھانی ہے، اور پورے جو ہے علاقے کے لوگ ایک دم سے جمع ہو گئے اور بھائی ہمیں بریانی کھلاؤ۔ نہیں، آپ دیکھو گے بھائی ایک جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے، دکان پہ بھی آپ دیکھو ایک جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے، وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ گلیوں میں دیکھو، آپ روڈوں میں گاڑیوں پہ غور کرو، سبحان اللہ کیا کیا چیز ہے، کون ہے جو ذات ہے ان نظام کو چلانے والا؟ آپ اس میں اور زیادہ غور کرو، آپ پر اللہ کی حکمت کھلے گی اور واقعی کھلے گا کہ کوئی ذات ہے جو ان کو چلا رہی ہے۔ کس نے جو ہے ایک آدمی آئے ناشتہ اٹھانے کے لیے، اس کے دل میں ابھی پیدا ہوئی یہ سوچ، اس کے دل میں تھوڑی دیر کے بعد پیدا ہوئی، اس نے بھی ناشتہ لیا، پھر وہ جا رہے دکاندار کے دوسرا کھڑا ہوا ہے، اس نے ناشتہ لیا، پھر تیسرا کھڑا ہوا، اس نے ناشتہ لیا۔ اچھی اس کے اندر آپ کو اللہ کی توحید ہے، پھر وہ ناشتے کی اتنی ہی چیزیں لا رہے جتنے اس کے پاس کہا کہ، اور اسی لمٹ کے اندر وہ چلتا ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں میں آپ غور کریں، اس میں انسان غور کریں کہ ہم نے اگایا فیہا اس زمین میں من کل شیء ہر چیز کو موزون ایک معلوم مقدار پہ، اور بعض مفسرین نے فیہا ضمیر کو لوٹائے رواسیہ پہاڑوں کی طرف، اور اس کا ترجمہ یہ کیا کہ ہم نے ان پہاڑوں میں اگایا، پیدا کیا من کل شیء موزون ہر وزن والی چیز، ہر وزن والی چیز جو ہے جیسے تانبا ہو گیا، لوہا ہو گیا، اور کیا نام ہے گیس ہو گئی۔ اچھا اس کے لیے اللہ نے انبات کا لفظ، انبات کہتے اگانے کو، تو گویا کہ وہ یہاں ان پہاڑوں کے اندر ان دھاتوں کی پیداوار ہو رہی ہے، ایسے نہیں کہ پڑے ہوئے ہیں بس ختم ہو جائے گا، نہیں، یہ ان کی پیداوار ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے اندر بھی سائنسدانوں کو تحقیق کرنی چاہیے اور معلوم کرنا چاہیے کہ یہ پیداوار جو ہے، یہ جو معدنیات ہیں ان کی پیداواروں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یہ کیا ہے، کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے۔
جو دھاتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دھاتوں کو ہم نے اگایا اس کے اندر، پہاڑوں کے اندر، ہر وزن والی چیز جس کا وزن کیا جا سکے۔ تو انبتنا فیہا من کل شیء موزون کا دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ ہم نے ان پہاڑوں کے اندر ہر قابل وزن چیز کو اگایا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَةً، اور ہم نے بنایا تمہارے لیے، تم انسانوں کے لیے، فیہا اس زمین کے اندر، معائشہ، معیشت کی جمع ہے، معیشت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، زندگی گزارنے کے جو سامان ہیں، اسباب ہیں، تو ہم نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کے سامان اور اسباب زمین پہ مہیا فرما دیے۔ لکڑی ہم نے آپ کو دے دیے، لوہا ہم نے آپ کو دے دیا، پانی ہم نے دے دیا آپ کو، گیس ہم نے دے دیا آپ کو، اور جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں، گھر ہیں، وہ ہم نے آپ کو دے دی، بلکہ سہولت کی چیزیں بھی آپ کو دے دی، صرف زندگی گزارنے کی نہیں، سہولت کی، اچھے انداز سے زندگی، سہولت کے ساتھ زندگی گزارنے کی چیز، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ تو ہم نے بنائی تمہارے لیے فیہا اس زمین کے اندر، معائشہ زندگی گزارنے کے اسباب، ومن، اور ہم نے تمہارے لیے جیسے سامان اسباب بنایا، ومن، اور ہم نے تمہارے لیے بنایا زمین میں ان لوگوں کو بھی، لستم لہ برازقین، جن کو تم رزق نہیں دینے والے۔ یعنی اس سے مراد جو ہے مفسرین فرماتے اہل و عیال ہے، بچے ہیں، خادم ہیں، ملازمین ہیں، غلام ہیں، اور اسی طرح جانور اور چوپائے ہیں، گھوڑے وغیرہ، گدھے، جو بکریاں وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہارے زندگی گزارنے کے اسباب بھی تمہیں دیے ہیں، اور ومن، اور افراد بھی تمہیں دیے ہیں، بنائے تمہارے لیے ایسے افراد بھی، ایسے لوگ بھی تمہیں دیے ہیں۔ بظاہر تو یہ کہ تم ان کو رزق دے رہے، لیکن تم اس کو رزق دینے والے نہیں ہو۔ ان یہ سمجھتے ہم ان کو تنخواہ دے رہے ہیں، ہم اپنی بیوی کو، بچوں کو کھانے کھلا رہے، نہیں، ان کا رازق بھی اللہ ہے۔ جیسے تمہارا رازق اللہ ہے، ایسے تمہارے بال بچوں کا رازق بھی اللہ ہے۔ ہر ایک شخص کا تم کو ایک ذریعہ بنا ہے، ایک سبب اللہ نے تمہیں بنایا ہے، اور یہ بھی مشاہدے کی بات ہے۔ ایک آدمی کی تنخواہ جو ہے وہ 10,000 ہوتی ہے، جب شادی کر لیتا ہے تو اس میں 15,000 ہو جاتی ہے، اور جب وہ بال بچے ہوتے ہیں تو اس کی آمدنی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ مشاہدے کی بات ہے بھائی، یہ کیسے اضافہ ہو رہا ہے، کون ہے اضافہ کرنے والے، کون ہے ضرورتیں پوری کرنے والی، صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو ہم نے تمہارے لیے زمین کے اندر جیسے سامان بنائے ہیں زندگی گزارنے کے، ومن، اور تمہارے ہم نے وہ افراد بھی مہیا کی ہیں، اور تم ان کو رزق دینے والے نہیں ہیں، ہم ہیں رزق دینے والے، اللہ ہی رزاق، ان اللہ هو الرزاق، صرف اللہ ہی رزاق، صرف اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی رزق نہیں۔ تیرا کھاواں تیرے میں گیت گاواں اے میرے اللہ، یہ کہو، یہ نہ کہنا کبھی تیرے کھاواں تیرا میں گیت گاواں یا رسول، یہ تو شرکیہ ہے، کھاتے ہم اللہ کا ہے، رزق دینے والا صرف ایک اللہ ہے، یہ تو مشرکوں کی صدا ہے۔ تیرا کھاواں تیرے میں گیت گاواں اے میرے اللہ، تیری توحید میں کیوں نہ پھیلاواں اے میرے اللہ۔ گویوں کے پیچھے مت جاؤ، قوالوں کے پیچھے مت جاؤ، ایمان کے چور اور ڈاکو ہیں آپ، رزاق صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو ہم نے تمہیں سامان زیست بھی دیا ہے، زندگی گزارنے کا سامان بھی، ومن، اور تمہیں ایسے افراد بھی دیے ہیں، لستم لہ برازقین، تم نہیں ہو ان کو رزق دینے والے۔ دوسرا معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے، من کا عطف جو ہے لکم کے محل پر ہے، کہ ہم نے تمہارے لیے بھی سامان زیست دیا ہے، اور ومن، اور ان افراد کے لیے بھی ہم نے زندگی گزارنے کا سامان دیا ہے، لستم لہ برازقین، تم نہیں ہو ان کو رزق دینے والے۔ یعنی جیسے تمہیں سامان زیست دیا ہے، ایسے ان افراد کو بھی دیا ہے جو تمہارے ماتحت ہیں، اور جو تمہارے انڈر ہیں ان کو بھی ہم نے دیا ہے، اور جو تمہارے انڈر نہیں ہیں، جس کو تم رزق نہیں دے رہے ہو، جو دوسرے ہیں جنگلات کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہیں اور، تو ان کو بھی ہم نے سامان زیست دیا ہے۔ تمہیں بھی ہم نے زندگی گزارنے کا سامان دیا ہے، اور ان کو بھی سامان زیست دیا ہے، زندگی گزارنے کا سامان، جن کو آپ رزق نہیں دے رہے ہو اور جن کے خوراک کا انتظام آپ نہیں کرتے ہو۔ تو ایسی صورت میں من سے مراد عموماً عام طور پہ
مفسرین نے وہ حیوانات لیے ہیں اور جو جانور لیے ہیں جو کہ دریاؤں کے اندر ہیں، مچھلیاں اور جنگلات کے اندر ہر قسم کے حیوانات وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ان کو بھی ہم نے سامان عزیز دیا ہے، ان کی زندگی گزارنے کے جو سامان ہے۔ آپ شیر کو دیکھیں، ہر دن اس کو تازہ گوشت چاہیے ہوتا ہے، اس کو تازہ گوشت دینے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ مچھلیاں ہیں، اس کی خوراک آپ دیکھو، ان کی خوراکات میں اگر آپ دیکھو، ان کی جو سامان زیست ہے، زندگی گزارنے کا سامان، وہ اللہ ہی ان کو فراہم کرتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور نہیں ہے کوئی بھی چیز مگر یہ کہ ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں۔ صاحب مدارک میں لکھا ہے، تفسیر مدارک میں علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کہیں پر جو ہے گودام ہے اور اس گودام کے اندر جو ہے ہر چیز کا ڈھیر اور خزانے لگے ہوئے ہیں، بلکہ یہ استعارہ اور تمثیل ہے کہ جیسے ایک چیز ہوتی ہے گودام کے اندر موجود ہے اور وہ آپ کے دسترس میں ہے، اور آپ جب بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے آپ گودام سے نکال کر اس کو لوگوں کو فراہم کر دیتے ہو۔ تو جس سہولت کے ساتھ گودام کے اندر پڑی ہوئی چیز آپ لوگوں کو فراہم کر دیتے ہو، تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اس سے زیادہ سہولت سے ایک چیز کو عدم سے نکال کر وجود عطا فرما دیتے ہیں، آسانی سے۔ جو بھی چیز اللہ کے علم میں ہے کہ مخلوق کو دینی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے فرماتے کن فیکون، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ کے پاس خزانے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جس چیز کو چاہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی مقدور ہے ممکنات میں سے، اللہ تعالیٰ اس کو عدم سے وجود دے سکتا ہے، دیتا ہے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ کہیں پر کوئی گودام اور ڈھیر لگا ہوا ہے اور وہ ڈھیر جو ہے نا وہ وہاں سے جو ہے وہ اٹھا کر مخلوق کو دیا جا رہا ہے، ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ تمثیل اور استعارہ ہے۔ علامہ نصفی رحمۃ اللہ نے یہ بات کی۔ یہاں پہ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے تفسیر مظہری میں ایک اور بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب چیز ہمارے پاس، سب چیزوں کے خزانے ہیں، مطلب یعنی ہمارے علم میں ہیں، اور یہ سارے آیان ثابتہ تھے جو ہمارے علم میں تھے، اور پھر بعد میں ہم نے ان کو وجود عطا فرمایا۔ یہ ایک تصوف کی بات ہو جاتی ہے جو تھوڑی باریک ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، اور ہم نہیں اتارتے ہیں اس کو مگر ایک معلوم مقدار میں۔ تو جتنی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی مقدار میں ہم اس کو اتارتے ہیں، اور جتنی فراہمی ہوتی ہے، جیسے پیچھے آ گیا کل شیء موزون، یہ اسی کی وضاحت ہو جائے گی۔ اور بعض مفسرین نے خزائن سے بارش مراد لی ہے، اور کہا کہ بارش ایک مخصوص مقدار میں اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اسی طرح فلکی نظام اللہ تعالیٰ نے بتلایا، خلا کا، اب زمین کا نظام، اب درمیان کا جو نظام ہے ہواؤں کا، اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور ہم نے بھیجا ہواؤں کو، لواقع، کہ وہ بھوجل ہے، بھری ہوئی ہے، پانی سے بھری ہوئی، کہ سورج کی تمازت سے جو ہے وہ سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، اور وہ بخارات کو پھر ہوا اوپر اٹھا کے لے جاتی ہے اور پھر اس کو ملاتی ہے، اور اس سے بادل کی ایک شکل اور صورت بن جاتی ہے۔ تو یہ جو ہوائیں جو ان ذرات کو اٹھا کے اوپر لے جاتی ہے، تو یہ ہوائیں جو ہے یہ پانی سے بھوجل اور بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ان ہواؤں کا ذکر ہے، اور یہ بخارات اور بھاپ کے اٹھنے کا ذکر ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ بھاپ اور بخارات کو سمندروں سے اٹھا کر ایک بادل کی شکل عطا فرماتے ہیں۔ لواقع لقحات الناقۃ سے ماخوذ ہے، بمعنی اونٹنی حاملہ ہو گئی۔ تو گویا کہ یہ جو ہوائیں ہیں یہ پانی کے ساتھ حاملہ ہے اور پانی کو اٹھانے والی ہے، جیسے اونٹنی اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے، اسی طرح اس ہواؤں نے جو ہے وہ پانی کے بوجھ کو اٹھایا ہوا ہے۔ اور بعض مفسرین نے لواقع کو ملاقح کے معنی میں لیا ہے۔ ملاقح کے معنی حاملہ کرنے والی،
تو یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ وارسلنا الریاح لواقح، ہوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ حاملہ کرتی ہیں۔ کس چیز کو حاملہ کرتی ہیں؟ تو آج جدید سائنس نے ہمیں بتلایا کہ یہ جو اتنے نباتات وغیرہ ہیں، تو ان نباتات کے جو وہ ہیں ذرات ہیں، جو نرینہ ذرات ہوتے ہیں، تو یہ ہوائیں ان ذرات کو اٹھاتی ہے اور ان کو اپنے محل تک پہنچاتی ہے، اور جس سے وہ نباتات اگتی ہے۔ تو یہ ہواؤں کا ایک نظام ہے جو ان نباتات کو حاملہ کرتا ہے۔ تو یہ جدید سائنس نے بتلایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ایک وجود اور حکمت اور دلیل کے طور پر پیش کیا۔ تو لواقع یا تو خود حاملہ بھوجل ہو یا بھوجل کرنے والی اور حاملہ کرنے والی ہوا۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ اگلا جملہ پہلے معنی کی جو ہے وہ ترجیح دیتا ہے کہ بھوجل ہوائیں، پانی سے بھری ہوئی ہوائیں، پس جب وہ بادل کی شکل اختیار کر لیتی ہے پس ہم اتارتے ہیں من السماء۔ یہاں سما سے مراد بادل ہے، اس لیے کہ میں نے بتایا نا کہ سما ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اوپر ہے، تو سما کا اطلاق بادل پر بھی ہوتا ہے۔ ہم نے اتارا من السماء، آسمان سے مطلب بادلوں سے، ماء پانی، فاسقیناکم۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ اسقا باب افعال سے متعدی آتا ہے، اور سقا یسقی لازم سے بھی آتا ہے۔ تو سقیت زیدن کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے زید کو پانی پلا کر سیراب کر دیا، اور اسقیت زیدن کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے زید کو پانی دیا تاکہ وہ لوگوں کو اور زمین وغیرہ کو سیراب کرے۔ تو اسقا کے معنی کہ پانی دیا سیراب کرنے کے لیے، اور سقیتو کے معنی ہے کہ میں نے اس کو پانی پلا کر سیراب کر دیا۔ تو یہاں پر اللہ نے سقیتو نہیں فرمایا بلکہ اسقیناکم، یعنی اس کا یہ ترجمہ پھر صحیح نہیں ہوگا کہ اس مفہوم کے اعتبار سے کہ ہم نے تمہیں پانی کے ساتھ سیراب کر دیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے جیسے صاحب کشاف علامہ زمخشری نے بھی یہ معنی لکھا ہے کہ جعلنا لکم ماء سقیا، کہ ہم نے تمہیں پانی فراہم کیا ہے تاکہ تم سیراب کرو۔ تو اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پانی دیا ہے وہ اپنے پیاس بجھانے کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن اس کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ اور مخلوق کو بھی آپ سیراب کرو، حیوانات کو پھیلاؤ، انسانوں کو پھیلاؤ، اور نباتات کو پھیلاؤ، چیزوں کو آپ سیراب کرو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی، لیکن بجائے اس کے اتنے ظالم ہیں کافر اور ان کے نمائندے منافقین مرتدین کہ وہ انسانوں کی ان ضرورتوں پر قابض ہو کر اور پیسے لے کر جو ہے انسانوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اور بلکہ جو عوام کے لیے پانی حکومت نے مقرر کیا ہوتا ہے اس کو چوری کر کے ان عوام کے اوپر بیچ کے ان سے پیسے بٹورتے ہیں، جیسے ہمارے سامنے موجودہ جتنی حکومتیں آئے وہ ساری حکومتوں کے نمائندوں کا یہی کردار رہا ہے۔ پانی کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن وہ پانی چوری کر کے اس کو عوام کے اوپر بیچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر کو انہی کی طرف لوٹا۔ وما انتم لو بخازنین، اور تم نہیں ہو اس کو جمع کرنے والے۔ پانی کا اسٹور کرنا، پانی کے اسٹور کرنے کا بھی ایک پورا نظام ہے۔ 18ویں سپارے میں اس کا ذکر ہے سورہ مومنون کے اندر کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو برسایا، پھر اس کو اسٹور کیا گلیشیئر میں، برفوں کی صورت میں، پہاڑوں میں، پھر وہاں سے چشمے اور ندیوں کی صورت میں جو ہے پورے انسانوں کے لیے ان کو بہا دیا، پھر ایک بڑی مقدار پانی کی زمین کے اندر سیف کر لی، محفوظ کر لی کہ جہاں پر بھی کھڑا کھود دیا اور وہاں سے وہ پانی جو ہے دستیاب اور مہیا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک پورا نظام ہے جس کو واٹر سائیکل کہا جاتا ہے جدید سائنس کے اعتبار سے۔ تو یہ پانی کے اس نظام کو چلانے والے اور پانی کو اس طریقے سے محفوظ کرنے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے۔ وما انتم لو بخازنین، تم نہیں ہو اس کو جمع کرتے والے۔ ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اب یہ جو زندگی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقی زندگی، حقیقی لذتیں، حقیقی مزے تو مرنے کے بعد ہے۔
اور ہم ہی ہیں زندہ کرنے والے اور ہم ہی ہیں موت دینے والے، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں۔ وارث سے مراد یہاں پہ بقول صاحب کشاف کے بمعنی باقی، ہم ہی باقی رہنے والے، سب چیزیں فنا ہونے والی، سارا نظام فنا ہو جائے گا، انسان مر جائے گی، حیوانات سب مر جائے گی، سارا نظام ختم ہو جائے گا، اور باقی رہنے والی ذات ایک اللہ ہی کی ہے۔ تو چونکہ وارث وہ موروث کے بعد جو ہے وہ رہتا ہے، اس لیے یہاں پہ وارث ذکر کر کے مراد اس سے باقی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور ہم جانتے ہیں آگے بڑھنے والوں کو تم میں سے، جو پہلے آگے اور جو پیچھے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں گزری ان کو بھی ہم جانتے ہیں، جو آپ علیہ السلام کی امت کے افراد ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں، جو ایمان تقوی اور پرہیزگاری میں آگے بڑھے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں، جو ان میں پیچھے ہٹے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں، جو کفر میں آگے بڑھے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں، اور جو کفر سے پیچھے ہٹے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں۔ جو لوگ جو ہے وہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے میں آگے بڑھے ان کو بھی ہم جانتے ہیں، جو اس سے پیچھے ہٹے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں۔ تو ہر قسم کے انسان کے متعلق پوری معلومات وہ اللہ کے پاس ہے، متقدمین کی بھی اور متاخرین، اگلے پچھلے تمام آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری آنے والے انسان کی پوری ڈیٹیل، پوری کی پوری معلومات وہ ایک اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اس لیے آپ کا رب ان کو جمع کرے گا، اور اس کے جمع کرنے کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ان سب کو جانتا ہے۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، کیوں جمع کرے گا؟ اس کے جمع کرنے میں، دوبارہ زندہ کرنے میں حکمتیں ہیں، اور اس کے وہ علم والا ہے اور سب کو جانتا ہے، اس لیے ہر ایک شخص کو الگ الگ زندہ کرے گا، جدا جدا زندہ کرے گا۔ تو توحید کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ، یہاں پر جو بنیادی عقیدے ہیں وہ ذکر ہو گئے۔ اس سے پہلے رکوع کے اندر رسالت اور کتاب کا ذکر بھی آ چکا۔ تو یہ چار بنیادی عقیدے جو ہیں مکی صورتوں میں چلتے ہیں، اثبات توحید، اثبات رسالت، اثبات کتاب اور اثبات قیامت۔ یہ چار مضامین یہ دو رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن کے ساتھ وابستہ رکھے، توحید کے ساتھ وابستہ رکھے، توحید پر موت ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے